اور نماز کی عادت ڈالو. ایک نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں کہہ رہا ہوں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، نصب گڑ جانا. جیسے یہ بوتل ہے نا، یہ یہاں آ کے گڑی تو نہیں لیکن ایسے کھڑی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے فَانصَبْ، ایسے جیسے لکڑی کو ٹھوکا جاتا ہے نا زمین میں، اور کچھ اس کا حصہ اندر چلا جاتا ہے اور اوپر والا ایسے ہو جاتا ہے، تو نماز کے لیے ایسے کھڑے ہو. ایسے عبداللہ بن زبیر پر حجاج حملے کر رہا تھا اور وہ حرم میں نماز پڑھتے، کوئی پتھر یہاں سے گزرتا، کوئی یہاں سے گزرتا، کوئی یہاں سے گزرتا، اور ان کے جسم میں ایسے بھی نہیں ہوتا تھا، ایسے. اتنے اطمینان سے نماز. وَإِلَىٰ رَبِّكَ، بولو، فَارْغَب، رغبت کی نماز. نماز میں دل لگے، نماز میں کھڑے ہو جاؤ، نماز میں کا انتظار کرو، نماز کو اپنے مسائل کے حل ہونے کا ذریعہ بناؤ. نماز میں دعائیں مانگنا سیکھو. ہم دعا نہیں مانگتے، دعائیں مانگنا سیکھو. یہ بہت بڑا سبب ہے. اسباب ظاہریہ اختیار کرو اور نماز کو سب سے بڑا سبب بناؤ. اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے، جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے. 3 دن گزر گئے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، تو حضرت عائشہ سے کہنے لگے چلو آج میں اللہ سے جا کے بات کرتا ہوں. مسجد میں گئے، نفل شروع کر دی. ایک ستون کے پیچھے 2 نفل پڑھتے، پھر سلام پھیر کے دوسرا ستون، اللہ اکبر، پھر سلام پھیرا تیسرا ستون، اللہ اکبر، پڑھے جا رہے ہیں. اتنے میں حضرت عثمان آئے. اما جان اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ ان کا 3 دن سے فاقہ تھا، اللہ سے مانگنے گئے تو ہزاروں قطار رونے لگے. مجھے کیوں نہ کہا؟ عبد الرحمن بن عوف کو کیوں نہ کہا؟ ثابت بن قیس کو کیوں نہ کہا؟ یہ سارے مالدار تھے. بھاگے بھاگے گھر گئے، پورا اونٹ بھر کے راشن کا لے کر آئے اور آ کر وہاں اللہ کے نبی کے گھر اتارا. اور پھر بھاگے بھاگے گئے اور گھر میں جو سالن تیار ہو گیا تھا وہ اٹھا کے لائے اور روٹیاں اٹھا کے لائے اور آ کر دیا کہ پکانے میں دیر لگے گی. جب اللہ کے نبی واپس آئے، پوچھا عائشہ کچھ ہوا؟ کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر دیا ہے. کہ یہ کون لایا ہے؟ کہ یہ عثمان لایا ہے. تو آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. تو نماز کو اپنا وظیفہ بناؤ. یہ آج کل کے یہ سوشل میڈیا اور بہت سے ایسے نادان لوگ یہ وظیفہ پڑھو، یہ وظیفے پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ سب فضولیات ہیں. سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے اور دعا ہے. سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے اور دعا ہے. باقی سب ڈھکوسلے ہیں. میرے اوپر جادو ہو گیا ہے، میرے اوپر اثر ہے، میرے اوپر جنات ہیں. یہ سب عاملوں کی جیب گرم کرنے کے اسباب ہیں. یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب بک بک ہے، سب بک بک ہے. کبھی اس چکر میں نہ پڑنا کہ میرے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، میری بندش کر دی گئی ہے، اولاد کی بندش ہو گئی ہے، کاروبار کی بندش ہو گئی ہے. نماز جو موجود ہے، اللہ جو موجود ہے، تو کبھی عاملوں کے چکر میں نہیں